مجھے یاد ہے کہ ایک دن میں کام سے لیٹ 25 منٹ تاخیر سے گھر پہنچی۔ میرے خاوند نے دیر سے آنے پر مجھے پیٹا۔ استنبول میں ٹریفک کے رش میں 25 منٹ لیٹ ہونا، اور میں خوف زدہ اور پھنسی ہوئی تھی، اور جیسے ہی میں گھر پہنچی اس نے مجھے مارنا شروع کر دیا۔ مجھے یاد ہے کہ میں نے روزہ رکھا ہوا تھا، لیکن روزوں کا وقت تھا، میں نے کھایا یا پیا نہ تھا۔ میں تمام دن کام کرتی رہی، حتیٰ کہ وقت ہونے پر جب ہم روزہ کھول سکتے ہیں۔ بس میرا سارے دن کا روزہ تھا، سارا دن کام کیا، گھر آئی اور مار کھائی۔ اس نے مجھے فرش پر ٹھوکریں ماری اور گھر سے نکال باہر کیا، اور مجھے حکم دیا کہ عبادت گاہ میں دعائیہ میٹنگ میں پہنچوں تاکہ ایک بہتر مذہبی خاتون بننا سیکھ لوں۔ پس میں عبادت گاہ کی طرف بھاگی۔ میرے پاس کوئی اور ٹھکانہ نہ تھا، میں اب تک کھایا بھی نہ تھا، لیکن اس موقع پر مجھے کھانے یا پینے کی سوچ ہی نہ آئی، اور میں خود ہی خواتین کے سیکشن میں جا کر بیٹھ گئی۔ پورے بدن میں درد محسوس کرتی تھی، میرے بدن کی ہر ہڈی دکھ رہی تھی۔ میں بیٹھ گئی اور مناد کا انتظار کرنے لگی۔ مجھے نیل پالش صاف کرنا یاد تھا، اس وقت میں سرخ رنگ نہیں پہن سکتی تھی۔ میں نیل پالش صاف کی اور ایک خاتون نے کہا، نیل پالش صاف کی ہے، تم ایک پاک نہیں رہی۔ ہم دعا سے پہلے خود کو دھوتے ہیں، اور ہمیں حکم کیا گیا ہے کہ ہم کسی چیز سے اپنی جلد کو کور نہیں کر سکتے، اسی وجہ سے تمہاری پاکیزگی قائم نہیں رہی اور اب ناقابل قبول ہے۔ پھر ایک خاتون نے کہا، اس کی طرف دیکھو۔ سارا دن کچھ کھائے پیے بغیر میں پیٹی گئی، اور وہ خاتون کہہ رہی تھی، وہ چند بوڑھی خواتین کے ساتھ بیٹھی ہوئی تھی اور میری طرف دیکھ کر کہا، اپنی طرف دیکھو، نیل پالش لگا رہی ہے۔ بس، اور کیا خود کو صاف کیا تھا؟ کیا ہاتھ پر نیل پالش کے ساتھ خود کو صاف کیا تھا؟ تمہاری دعائیں قبول نہ ہوں گی۔ اور ایک دوسرے کی طرف دیکھتے ہوئے انہوں نے آپس میں باتیں کرنا شروع کر دیں۔ پھر وہ شخص آیا اور اس نے پس مسیحوں، یہودیوں اور کافروں پر لعنت کرنا شروع کر دی، اور اس نے لعنتوں کی ایک طویل فہرست سے آغاز کیا، یعنی مسیحیوں اور یہودیوں پر جن آفتوں کو مانگ رہا تھا۔ میرا مطلب ہے کہ فہرست، اور ہر کوئی وہاں چیخ رہا تھا، ہر کوئی چیخ رہا تھا، اور میں اس کی رگیں دیکھ سکتی تھی، اور وہ بہت غصے میں تھا، اور میں نے اس کی طرف دیکھا۔ ایک لحظہ میں رک گئی، کیونکہ جب وہ کافروں پر لعنت کر رہا تھا تو میں بھی آمین کہہ رہی تھی، میں آمین کہہ رہی تھی، حتیٰ کہ میں تھکی ہوئی تھی، پیٹی گئی تھی، حتیٰ کہ میں اپنی الجھن میں تھی، لیکن پھر بھی غیر قوم سے تھی، اور میں اس کی دعاؤں اور لعنتوں پر آمین کہہ رہی تھی۔ اور ایک لمحے میں نے رک کر ارد گرد دیکھا، اور بعض اوقات میں سوچتی ہوں کہ ہم میں سے ہر کسی کو اپنی زندگی کے ساتھ ایسا ہی کرنا چاہیے۔ ہمیں رکنا چاہیے، چلو چلو چلو، کرو کرو اور جیو، یہ سب کرتے ہوئے ہمیں رکنا چاہیے اور کہیں میں کہاں ہوں، میں کیا کر رہی ہوں، میں کہاں جا رہی ہوں، میں کیا سوچ رہی ہوں، میں کیا کہہ رہی ہوں۔ خدا نے فرمایا، میری راہیں تمہاری راہوں سے بلند ہیں اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے اونچے ہیں، اسی لیے میری راہیں تمہاری راہوں سے بلند ہیں۔ اور جبکہ ہم اپنی راہ پر چل رہے ہیں اور ہم اس کے عادی ہیں، یہ اتنا مانوس ہے کہ جو لفظ میں استعمال کروں گی یہ آپ کے لیے عادت بن جاتا ہے۔ بس اگر آپ غیر فعال ہیں تو آپ کے لیے نارمل ہے۔ غیر فعال ہونا میرے لیے نارمل تھا کیونکہ آپ سننے والے تھے۔ میری 2 طلاقیں ہوئیں، یہ نارمل تھا۔ غیر فعال بدسلوکی نارمل تھی، یہ مانوس بن جاتی ہے، اور جب یہ مانوس ہو جائے تو بہت خطرناک ہو جاتا ہے۔
کیونکہ یہ آپ کو روکتا ہے اور آپ کی زندگی میں موجود ہے، اور یہ آپ کے معمول کے مطابق ہے، جب تک کہ آپ رکتے اور مکاشفہ پاتے ہیں اور آپ اس وقت سوچتے ہیں کہ نہیں 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 نہیں، کچھ گڑبڑ ہے، یا کوئی آ کر کہے تمہیں یہ ناپسند ہے، یہ نارمل نہیں، بس آپ کی زندگی کے لیے ٹھیک نہیں ہے، آپ کو بدلنا ہوگا، آپ کو یہ ٹھیک کرنا ہوگا اور خدا کے ساتھ سلجھانا ہوگا، اور شاید آپ ناپسند کریں، لیکن آپ کو سننا ہوگا، کسی کو آپ کے اندر سچ کا بیج بونا ہوگا، چاہے آپ کو اچھا نہ بھی لگے، آپ کو تعمیل کرنا ہوگی، اگر نہ کی تو آپ بہت زیادہ گڑبڑ کر دیں گے۔ بس میں عبادت گاہ میں بیٹھی تھی اور ہر کوئی چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، چیخو پکار تھی اور نعرے لگا رہا تھا، آمین اور آمین کہہ رہا تھا، سب المیہ ہی تھا، اور میں رکی اور ارد گرد دیکھا، اور میں نے اپنے آپ میں سوچا یہاں بہت زیادہ تشدد، نفرت اور مصیبت ہے، اور عبادت گاہ میں نفرت، رہنما میں نفرت، اور خواتین میں نفرت، اور گھر پر نفرت، اور میرے دل میں نفرت، بڑی مصیبت ہے۔ اور میں نے سوچا بڑی ناخوشی ہے، 19 برس کی عمر میں نے خود پر نظر کی، بالکل ویسے ہی جیسے کہ میں پیٹی گئی تھی، میرے لیے یہ بالکل معمول تھا۔ میں نے بطور 19 سالہ لڑکی اپنے آپ میں سوچا اور تصور کیا، اور میں یہ سوچنے لگی کہ کیا کبھی میرے دل کو سکون، شادمانی اور خوشی یہ ملے گی؟ اور یہ آخری مرتبہ تھا کہ میں کبھی عبادت گاہ کی طرف بھاگی گئی تھی، اور بعد میں خوشخبری سنانے کے لیے میں بہت سی عبادت گاہوں میں گئی تھی، ہاں، ترکی اور مصر کی عبادت گاہوں میں نہیں گئی تھی، لیکن میں نے اب تک نجات نہیں پائی تھی۔ اگر مسیحی مجھے معاف کریں، اس وقت میں نے اپنی زندگی یسوع کو نہیں دی تھی، بس لیکن میں نے خود سے کہا، میں نے اپنے آپ سے کہا کہ میں کبھی یہاں واپس نہیں آؤں گی۔ ترکی چھوڑنے کے بعد، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا، میں امریکہ آ گئی اور دعا کرنا شروع کر دی۔ میں نے خاوند کے لیے دعا کرنا شروع کر دی، کیونکہ مرد کے بغیر میں زندہ رہنا نہ جانتی تھی۔ مجھے ایک مرد کی ضرورت تھی جو مجھے بتائے کہ میں زندگی کے ساتھ کیا کروں۔ مجھے ایک مرد کی نسبت درکار تھی، کیونکہ میری کوئی شناخت نہ تھی، میں نہیں جانتی تھی کہ میں کون ہوں، میں نہیں جانتی تھی کہ اپنی زندگی کے ساتھ کیا کروں۔ ضرورت تھی کہ مجھے کوئی بتائے، اعلیٰ تعلیم یافتہ مگر غیر قوم کی خاتون جیسی ذہنیت تھی۔ میں نے ایک شوہر کے لیے دعا کرنا شروع کر دی۔ خبردار رہیں کہ دعا میں کیا مانگتے ہیں۔ اگر آپ خدا کی مرضی کے مطابق دعا نہیں مانگتے اور تو پھر آپ ابلیس کی مرضی مانگتے ہیں۔ خبردار رہیں کہ اپنا دل کہاں لگاتے ہیں۔ ہر وقت آپ کیا سوچتے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہی چیز آپ کی زندگی کا بت بن جائے۔ میں بائبل میں ایک ہستی کو جانتی ہوں، یوحنا کی انجیل 4 باب۔ یسوع ایک کنویں پر بیٹھا ہوا تھا، وہ سامریا میں تھا۔ سامریا میں سامری رہتے تھے، وہ غیر قوم تھے، وہ یہودیوں کے نزدیک سور اور کتے تھے، وہ نامختون تھے، وہ ایک میز پر نہ کھاتے تھے، وہ ان سے بات تک نہ کرتے تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اسرائیل میں قدامت پسند یہودی آج بھی ایسا ہی کرتے ہیں، وہ غیر اقوام سے بات بالکل نہیں کرتے۔ ہر یہودی نہیں، مخصوص فرقے وہ ہم سے بھی نہیں بولتے۔ میں ان کی نظر میں سامری ہوں، اور اس وقت مجھے اس کی پوری سمجھ آ رہی تھی۔ بس دوپہر کے وقت ایک سامری عورت کنویں سے پانی بھرنے کے لیے آئی۔ وہ دوپہر کے وقت
دوپہر کے وقت وہاں آئی تھی، کوئی بھی نہیں۔ میں مشرق وسطیٰ سے آئی ہوں اور یہ وہیں کا واقعہ ہے۔ اوکے، کوئی بھی نہیں جائے گا۔ بہت گرمی ہوتی ہے، گرمی گرمی گرمی۔ 12 بجے کے قریب کوئی بھی کنویں پر پانی بھرنے نہیں جائے گا۔ وہ اس وقت وہاں کیوں گئی تھی؟ کیونکہ ہر کوئی طلوع آفتاب یا غروب آفتاب پر جاتا تھا۔ جب تھوڑی ٹھنڈک ہو اور وہ دن کے وقت وہاں جاتی ہے، یہ بہت غیر متوقع ہے، کیونکہ وہ نظر آنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ کوئی اسے دیکھے، کیونکہ اس کے ساتھ کچھ ایسا تھا اور جس سے وہ شرمندہ تھی۔ وہ کنویں پر کسی کا سامنا کرنا نہیں چاہتی تھی۔ اس لیے اگر وہ سورج کے نکلنے یا غروب ہونے کے بعد یا ٹھنڈے وقت جاتی تو قصبے کی تمام عورتیں وہیں ہوتی۔ پس یہاں مسیح ہے، یہاں خدا کا بیٹا ہے۔ یسوع مسیح ٹھیک وہیں پر تھا، اور وہ بظاہر یہودی نظر آتا تھا کیونکہ اس نے اسے کہا تھا، اس نے یوں کہا کہ تو یہودی ہو کر مجھ سے پانی مانگتا ہے۔ یسوع نے اسے پانی مانگا کہ اسے پانی دے۔ اس نے کہا تو مجھ سے مانگ رہا ہے، میرا مطلب ہے کہ حلیے سے وہ ربی نظر آتا تھا۔ اسے بات بھی نہیں کرنی چاہیے تھی، حتیٰ کہ اس کے اپنے شہر کے لوگ اس سے بات نہیں کرتے تھے یا حقیر سمجھتے تھے، اور یہاں یہ شخص اس سے پانی مانگتا ہے گندے ناپاک برتن میں سے۔ آپ کو پتا ہے کہ میں حال ہی میں اسرائیل گئی تھی اور میں نے اس نوجوان کی مدد کی۔ وہ ایک ربی کا بیٹا ہے، وہ مسیحی یہودی نہیں ہے، یہودی ہے، وہ اسرائیل میں رہتا اور اس کا باپ ایک ربی ہے، اور وہ ایک قدامت پسند یہودی ہے، لیکن وہ ویٹر تھا اور ہمارا کھانا چن رہا تھا، اور ہم پاک خوراک کی بات کرنے لگے کہ کیا پاک نہیں ہے۔ ہم دوست بن گئے۔ پس جب بھی میں اسرائیل جاتی ہوں اس سے ملتی ہوں۔ وہ ایک حیرت انگیز نوجوان مرد ہے اور وہ ڈھونڈ رہا ہے، اسے تلاش ہے۔ وہ مجھ سے بہت سے سوالات پوچھتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ میں اور میرا خاوند آپ کو اس کی آمد پر مدعو کرنا چاہتے ہیں۔ وہ تقریباً ہر سال امریکہ آتا اور ہمارے پاس ہی ٹھہرتا ہے، اور میں نے پھر فوراً پہچان لیا۔ میں نے کہا کیا آپ ہمارے گھر نہیں رک سکتے، ٹھہر سکتے ہیں؟ اس نے کہا نہیں ٹھہر سکتا۔ میں نے کہا پاک چیزوں کی وجہ سے؟ اس نے جواب دیا میں کسی بھی گھر پر نہیں ٹھہر سکتا، ہر گھر میں ناپاک گوشت ہے۔ ایک بات ہے، آپ کو میرے لیے گھر کو رسمی طور پر صاف کرنا ہوگا، یعنی آپ کو ہر چیز پھینکنا ہوگی تاکہ میں آپ کے گھر میں آ کر رہ سکوں، اور ہاں تمام برتن نئے خریدیں اور رسمی طور پر انہیں صاف کریں۔ میں صرف اسی صورت میں آ سکتا ہوں، حتیٰ کہ آپ کے بستر کی چادریں بھی جلا دی جائیں۔ پس میں نے کہا لیکن میں آپ کو کچھ بتانا چاہتی ہوں۔ میں آج کی بات کر رہی ہوں، یہ کوئی 2 ماہ پہلے کی بات تھی کہ میرے اور اس کے درمیان یہ گفتگو ہوئی، اور 2000 برس قبل کا تصور کریں۔ یسوع فوراً اس سے پانی مانگ رہا ہے۔ یسوع اس کے برتن میں سے پانی مانگتا ہے۔ وہ اس کی نظر میں ایک خنزیر جیسی تھی، لیکن یسوع نے یوں نظر نہ کی، لیکن ہر یہودی ایسے ہی دیکھتا تھا، اور وہ یوں تھی۔ سامری عورت نے کہا تم ایک یہودی ہو اور میں ایک سامری عورت، تم مجھ سے کس طرح پانی مانگ سکتے ہو؟ ایک طرح سے وہ یوں ہی کہہ رہی تھی، کیا عقل نہیں ہے؟ کیا تم دیوانے ہو گئے ہو؟ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا تم نہیں جانتے کہ تم ایک یہودی ہو؟ اور اس نے یہ اس لیے کہا کیونکہ یسوع کا لباس یہودیوں جیسا تھا۔ پس وہ اس کے لبادے اور ہر چیز دیکھتی ہے، اور آپ آسانی سے لوگوں کو اسرائیل میں ان کے طریقوں سے پہچان سکتے ہیں۔ اور یسوع نے اسے جواب دیا، یسوع نے اس سے کہا اگر تو خدا کی بخشش کو جانتی اور یہ بھی جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے کہتا ہے مجھے پانی پلا، تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا۔ پس یسوع پانی کے تصور کو لغوی سے روحانی معنوں میں لے جاتا ہے۔ اس نے فرمایا کہ اگر تو فقط جانتی تو اس سے مانگتی اور وہ تجھے زندگی کا پانی دیتا جس سے تجھے کبھی پیاس نہ لگتی۔ اب وہ اس کی پیاس کی نسبت اس چیز سے جوڑ رہا ہے جس چیز کی اس کی زندگی میں بہت کمی تھی،
اور بعد میں وہ اس سے فرماتا ہے کہ تو 5 خاوند کر چکی ہے اور جس کے پاس تو ہے وہ تیرا خاوند نہیں، کیونکہ یسوع نے کچھ ایسا ذکر کیا اور وہی سامری عورت ہوں۔ میں کسی ایسی چیز کی تلاش میں تھی جس کی میں بھوکی اور پیاسی تھی، اور میں گڑبڑ کرتی چلی جا رہی تھی، کیونکہ میں غیر مشروط محبت کی متلاشی تھی جو کسی انسان میں نہیں تھی، اور میں محبت کی اتنی بھوکی تھی، اور میں اپنی زندگی ضائع کر رہی تھی، ہر چیز پھینک کر میں کوڑا بن رہی تھی اور موت سے کم سلوک پا رہی تھی۔ کم سلوک کیوں؟ کیونکہ میں بھوکی اور پیاسی تھی، میں بہت پیاسی تھی۔ میں کسی اور چیز سے اپنی زندگی کی کمی کو پورا کرنے کی کوشش میں تھی۔ اب آج میں آپ سے پوچھنا چاہتی ہوں، آپ کی زندگی میں کس چیز کی کمی ہے؟ آپ کی زندگی میں کیا موجود نہیں کہ آپ اس کی کمی کو کسی اور چیز سے پورا کرنے کی کوشش کر رہی ہیں؟ آپ کو کس چیز کی بھوک ہے؟ کس چیز کی آپ کو بھوک ہے؟ یقیناً کچھ ہے۔ کس چیز کی بھوک ہے؟ مجھے یقین ہے کہ کچھ ہے، کیونکہ ہم بچ جانے کے میکانزم کو ساتھ لے کر پیدا ہوئے ہیں۔ بچ نکلنا ہے۔ اگر یہ کام نہ کرے تو ہم پر یہ گزرتی ہے، اگر کارآمد نہ ہو تو ہم اس سے گزرتے ہیں۔ ہمارے اندر وہ چیز فعال ہے، یہ خود بخود ہو جاتا ہے۔ ہمارے ABCD منصوبے ہیں، ہم اس طرح خلق کیے گئے ہیں۔ اسی لیے بعض اوقات لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ میری عصمت دری کے بعد کیا ہوا؟ تم کیا محسوس کرتی تھی؟ مجھے نہیں پتا کہ میں نے کیسے برداشت کیا، مجھے یاد نہیں کہ میں نے کیسے گزارا کیا، میں صرف زندہ رہنا جانتی تھی۔ آپ بس جیتے ہیں، حتیٰ کہ بالغ ہوتے ہوئے۔ کچھ باتیں برداشت کرنا بہت مشکل ہوتا ہے، لیکن جب آپ میری طرح صدمے سے گزرتی ہیں، اور میں اس وقت ان لوگوں کی بات کر رہی ہوں جو اس وقت صدمے سے گزر رہے ہیں، اور میں چاہتی ہوں کہ آپ پلیز مجھے سمجھیں، یہاں تک کہ مسیح کے پاس آنے کے بعد بھی 5 برس پہلے تک مجھے شدید بعدس صدمہ بیماری تھی۔ بس بعض چیزوں کے لیے نیت سے کام۔ آپ کو اپنی آزادی کے لیے نیت رکھنا ہے۔ آپ کو اپنی زندگی پر نظر کر کے دیکھنا ہوگا کہ کیا کمی ہے، اور مجھے نیت رکھ کر خدا کے ساتھ کام کرنا ہوگا۔ اور دیکھیں، اگر آپ خود کرنے کی کوشش کریں گے تو مزید گڑبڑ پیدا ہوگی، یہ صاف ظاہر ہوگا، مگر آپ کے دل میں، اور پھر آپ اپنے دل میں جان لیتے ہیں کہ آپ اپنی زندگی کے خاص شعبے میں ناکام ہیں، اور اس سے آپ میں مایوسی بڑھتی اور خوشی میں کمی آتی ہے۔ اور پھر اس سے پہلے کہ آپ کو پتہ چلے، بہت سے لوگ، اور میں مشرق وسطی تیسری دنیا کے لوگوں، حتیٰ کہ امریکہ اور مغربی دنیا کے بہت سے لوگوں کی بات کر رہی ہوں، اور لوگوں کو معلوم ہی نہیں کہ وہ مایوسی میں رہ رہے ہیں۔ یہ ناقابل یقین ہے۔ اور اگر آپ کی زندگی میں طویل مدت سے شادمانی کی کمی ہے اور آپ ناخوش ہیں، آپ سن ہو چکے ہیں، نہیں جانتے، اور آپ کو پرواہ بھی نہیں ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ آپ اتنے کارآمد نہیں جتنا ہونا چاہیے، آپ بارآور نہیں، اور جانے بغیر آپ ڈپریشن سے گزر رہے ہیں۔ بس، اور یسوع علاج ہے۔ میں مصیبت سے گزرے ہوئے ادھر ادھر مداوا کر رہی تھی، اور جاننے سے قبل میں ابلیس کی مرضی کے مطابق دعا کرتی تھی، اوہ خدایا مجھے ایک شوہر عطا فرما۔ اور میں اس شخص سے ملی جو منشیات فروخت اور استعمال کرتا تھا، اور مجھ سے شادی کر کے اپنی زندگی سدھارنا چاہتا تھا۔ اس کا ایک منصوبہ تھا اور میرا ایک منصوبہ تھا، لیکن ہمارا کوئی بھی منصوبہ خدا کا منصوبہ نہ تھا، اور ہم نے شادی کر لی۔ میری اس سے ایک بچی ہے جو اب 21 برس کی ہو گئی ہے۔ میں کہنا چاہتی ہوں کہ وہ بائبل کی اسکالر ہے، وہ ایک مشنری ہے، خدا کو پیار کرتی اور خدمت کرتی ہے۔ جو کچھ آپ نے اپنی زندگی میں غلط کیا ہے وہ اسے درست کر سکتا ہے۔ خدا تبدیل اور شفٹ کر سکتا ہے۔ اگر آپ کا ایمان ہے کہ آپ نے بڑی گڑبڑ کی ہے، آپ بہت دور نکل گئے اور آپ کے لیے کوئی امید نہیں ہے، اور یہ ابلیس کا سب سے بڑا جھوٹ ہے، آپ کے لیے ہمیشہ امید ہے۔ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بڑی گڑبڑ کر دی ہو، بس
شاید آپ سمجھتے ہو کہ آپ کی حالت مدد اور علاج سے بعید ہے۔ میں نے خود کو ایک اور بدسلوکی میں پایا۔ اس مرتبہ یہ جسمانی نہ تھا، بلکہ اب یہ بہت ہی بدزبانی، منشیات اور ہر وقت ایک نشئی خاوند سے نمٹنے پر مبنی تھا۔ اور جب وہ نشے میں ہوتا تو میرے لیے وہ بہت بڑی افریت بن جاتا اور میری زندگی کی ایک اور مصیبت بن گئی تھی۔ اس وقت خودکشی ایک بہتر انتخاب تھا۔ اس وقت میں نے سوچا ایسی زندگی سے تو مر جانا اچھا ہے۔ میں ناکام تھی۔ اوکے، میں ناکام ہوں۔ آپ لوگوں کو حقارت سے دیکھتے ہیں، یعنی دوسروں کے ساتھ ایسی سختی۔ وہ لوگ اپنی زندگی کے کسی شعبے میں ناکام ہیں تو گولی مار دیں۔ اوکے، کیا میں ناکام ہوں؟ اوکے، مگر پھر رویہ تبدیل ہونا چاہیے۔ میں ناکام ہوں، میں نے توبہ کی اور میں اسے خدا کے ساتھ سنوارنا چاہتی ہوں، اور پھر دیکھیں کہ وہ آپ کی زندگی میں کیا کر سکتا ہے۔ دیکھیں پھر وہ کوڑے کو خزانے کیسے بناتا ہے، کیسے وہ گڑبڑ کو ایک پیغام بناتا ہے۔ فقط دیکھیں، ایک بار آپ وہ چیز خدا پر چھوڑ دیں جسے سنوارنا یا جس کا مداوا چاہتے ہیں، تو آپ کی زندگی میں ہر چیز تبدیل ہونا شروع ہو جائے گی۔ اور ہتھیار ڈالنے کا ایک وقت ہوتا ہے۔ آج میں آپ کو بلانا چاہتی ہوں، حتیٰ کہ میں خودکشی کرنے کے قریب تھی، اور اگلے پروگرام میں، آئندہ پیغام میں آپ اس کی بابت مزید سننے والے ہیں۔ حتیٰ کہ میں ہر روز مرنا چاہتی تھی۔ جب میں بیدار ہوتی تو یوں لگتا کہ میں حقیقت میں زندہ ہوں، میں وجود رکھتی ہوں، کاش وجود نہ رکھتی۔ لیکن اور خدا کے منصوبے تھے، میری زندگی کی بابت اس کے پاس شاندار منصوبے تھے، اور آپ کی زندگی کی بابت بھی اس کے منصوبے شاندار ہیں۔ اور اب اگر آپ میرے ساتھ ایمان رکھیں گے، میرے ساتھ متفق ہوں گے، اگر آپ میرے ساتھ دعا کریں گے اور آپ اسے سنیں گے، آپ اپنی نئی منزلت سے آغاز کریں گے اور یسوع مسیح کو اپنے دل میں مدعو کریں۔ اس سے کہیں کہ آپ کی زندگی کا محور بن جائے، اپنی تمام بے ترتیبی، اپنا تمام کوڑا، اپنی علت، اپنی تمام بغاوت، ہر چیز اس کے حوالے کر دیں اور معافی کے طلبگار ہوں۔ بائبل فرماتی ہے کہ وہ بہت عادل ہے، وہ بہت اچھا ہے، وہ بہت رحم دل ہے، اور یہ کہ وہ آئے گا اور وہ آپ کو پاک کرے گا، اور وہ آپ کو ٹھیک کرے گا، اور وہ آپ کو اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے میں مدد دے گا، اور آج وہ آپ کو نئی زندگی اور نیا دل دے گا۔ ایک مرتبہ آپ اس کے ساتھ چلنا شروع کر دیں تو آپ کو ایسا ذائقہ ملے گا جو آپ نے پہلے کبھی نہ چکھا ہو۔ غیر مشروط محبت جس کی سامری عورت کو تلاش تھی، وہ غیر مشروط محبت جس کی مجھے تلاش تھی، وہ غیر مشروط محبت جس کی تلاش آپ اور مجھ میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ اسے ملے۔ ترکی کے کسی مقام پر خدا نے ایک غیر مسیحی خاتون کو دنیا کو تبدیل کرنے کے لیے چنا۔ ہمارے پاس اطمینان، شادمانی اور محبت کے علاوہ ہر چیز تھی جس کا آپ تصور کر سکتے ہوں۔ میں اپنے مذہب کی طرف اور جھک گئی۔ میں اپنے معبود کی بابت مزید جاننا چاہتی تھی، کیونکہ میرے خیال میں اگر میں اپنے خدا کو ڈھونڈ لیتی تو وہ میری دعاؤں کا جواب دے سکتا تھا، میرے حالات بدل سکتا تھا۔ میں نے 12 برس کی عمر میں مذہبی تعلیم پائی، جس کی وجہ سے میرے اندر برائی سرایت کر گئی۔ بطور 12 برس کی ایک لڑکی میں مذہب کی خاطر مرنے یا مار ڈالنے کا جنون رکھتی تھی، اور میں ایسا ہی کرنا چاہتی تھی۔ اور پھر میں اس شخص سے ملی، میری نوعمری میں ہماری شادی ہو گئی۔ ایک اور طرح کے المیے کا آغاز ہوا۔ اس نے مجھے ہر روز پیٹنا، فرش پر گرا کر ٹھوکریں مارنا اور لوگوں کے سامنے تمانچے مارنے شروع کر دیے۔ میں اپنے دیوتا کی بابت جاننا چاہتی تھی، کیونکہ میرے خیال میں اگر مجھے دیوتا مل گیا تو میری دعاؤں کا جواب دے گا اور وہ میرے حالات بالکل بدل سکتا ہے۔
اور پھر میں اس شخص سے ملی، ہماری شادی ہو گئی، جبکہ میں نابالغ تھی۔ ایک اور طرح کی مصیبت شروع ہوئی۔ اس نے میرے گلے پر چھری رکھ دی اور میں فرش پر گری، اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہی تھی۔ وہ وقت تھا جب میں نے اسے چھوڑنے کا فیصلہ کیا۔ بس میں آزادی کا خواب دیکھتی تھی۔ میں نے سوچا میں امریکہ جاؤں گی، اور تھوڑی دیر بعد میں ایک نشئی سے رشتہ جوڑ بیٹھی، اور اس سے میری زندگی میں ایک اور صدمہ آیا۔ میں 28 برس کی تھی، 2 بار طلاق یافتہ، ایک تنہا مایوس ماں۔ میرے دماغ میں ایک آواز آئی، زندگی جینے کی قابل نہیں، اور میں کام پر گئی اور خودکشی کی منصوبہ بندی کی۔ نشئی سے رشتہ جوڑ بیٹھی، اور اس سے میری زندگی میں ایک اور صدمہ آیا۔ میں 28 برس کی تھی، 2 بار طلاق یافتہ، ایک تنہا مایوس ماں۔ میرے دماغ میں ایک آواز آئی، زندگی جینے کی قابل نہیں، اور میں کام پر گئی اور خودکشی کی منصوبہ بندی کی۔ میں باتھ روم میں گئی، میں نے خدا کے سامنے دل کھول دیا اور کہا، تو نے مجھے کیوں چھوڑ دیا ہے؟ تو نے کیوں مجھے ترک کر دیا ہے؟ میں نے اپنا چہرہ صاف کیا اور اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی۔ میرے باس نے مجھے آفس میں بلا کر کہا، میں نے پہلے کبھی ایسا نہیں کیا۔ میرے خداوند یسوع نے مجھ سے بات کی ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ مجھے بتاؤں کہ نہ تو آپ کو چھوڑا گیا اور نہ ہی رد کیا گیا ہے۔ وہ اسی وقت آپ سے پوچھنا چاہتا ہے کہ کیا آپ اسے اپنا خداوند اور نجات دہندہ قبول کرنا چاہتی ہیں؟ اور میں نے فرش پر منہ کے بل ہو کر کہا، ہاں یسوع، ہاں۔ اور اتنا ہی تھا۔ ایک ہاں مجھے خدا کی بادشاہی میں لے آئی۔ ایک ہاں نے میری زندگی بدل دی۔